بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم یونٹ نمبر 9 جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یونٹ نمبر 9 کا سیکشن اے ہے اور فنکشن اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یونٹ 9 کا جو فنکشن ہے اس لیکچر میں اس فنکشن کے اندر ہم ایڈوائس اور سجیشنز کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ ایڈوائس کیا ہوتا ہے اور سجیشنز کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا تعارف میں آپ کو کروا دوں۔ ایڈوائس کہتے ہیں جی مشورے کو، مینز کوئی بندہ آپ سے مشورہ کرتا ہے تو آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کرنا چاہیے یا آپ کو ایسے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سجیشنز ہیں۔ سجیشنز یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے خود سے کوئی سجیسٹ کرنا ہے کسی کو کہ آپ اس طرح کریں، تو ان دونوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی آئیڈیاز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، ریمیڈیز، پرپوزلز، ریکمنڈیشنز، ٹھیک ہے، آف کورس سم گائیڈنس، یعنی ہمیں اصل میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں۔ پرپوزلز، ریکمنڈیشنز یعنی آپ ہمیں ایڈوائس کریں یا سجیسٹ کریں، تو ایڈوائس اور سجیشنز جو ہے یہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ ملٹیپل ویز ہیں، کافی سارے طریقے ہیں سجیشنز اور ایڈوائس ایکسپریس کرنے کے۔ اس میں آپ سب سے پہلی بات تو سب سے پہلا ورڈ جو ہے وہ شوڈ آپ یوز کرتے ہیں اس میں زیادہ تر۔ یو شوڈ ٹرائی ٹو پریکٹس انگلش، ٹھیک ہے، تمہیں انگلش کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ یا یو شوڈ ناٹ ٹرانسلیٹ ٹو مچ، تمہیں زیادہ ٹرانسلیشن یا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے ایکسپریشن جو ہیں شوڈ کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تو یو شوڈ، اور نہیں کرنا چاہیے تو یو شوڈ ناٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وائی ڈونٹ یو جوائن این انگلش کلب، کہ آپ ایک انگلش کلب کیوں نہیں جوائن کر لیتے، ٹھیک ہے، یا آپ کو انگلش کلب جو ہے وہ کیوں نہیں جوائن کرنا چاہیے۔ مینز یہ بھی ایک سجیشن ہے، یہ ایک ایڈوائس ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے، آپ کر لیں۔ اس کے بعد ہے یو آٹ ٹو ریڈ مور، تمہیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے اف آئی ور یو آئی وڈ، کہ اگر میں تم ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ اف آئی ور یو آئی وڈ واچ مور ٹیلی ویژن، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتا، یعنی یہ بھی ایک سجیشنز ہے کہ مینز آپ کو زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنا چاہیے، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتا۔ اس کے بعد ایڈوائس بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آئی ایڈوائز یو ٹو بائی اے گڈ ڈکشنری، میں تمہیں ایک اچھی ڈکشنری خریدنے کی ایڈوائس دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں یا نصیحت کرتا ہوں۔ ایڈوائس کا مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے۔ لیٹ می گیو یو سم ایڈوائس، کہ مجھے آپ کو ایڈوائس دینے دیں، مشورہ دینے دیں۔ شی گیو می اے ویری یوزفل ایڈوائس ٹو بائی اے گڈ ڈکشنری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے آئی سجیسٹ یا آئی پرپوز یا آئی تھنک، ٹھیک ہے، تینوں یوز کر سکتے ہیں۔ آئی سجیسٹ وی میٹ ٹمارو ایٹ 6 PM، یعنی میں سجیسٹ کرتا ہوں یا میری تجویز یہ ہے یا میری رائے، سجیسٹ کا مطلب ہوتا ہے رائے دینا، تجویز کرنا کوئی، تو میری یہ رائے ہے کہ ہم صبح یا کل 6 بجے ملیں۔ اس کے بعد آئی پرپوز ٹو گیٹ دا ہاؤس پینٹڈ بیفور رین سٹارٹ، کہ میں یہ تجویز کرتا ہوں یا رائے دیتا ہوں کہ بارش شروع ہونے سے پہلے گھر کو پینٹ کر لیا جائے۔ آئی تھنک یو شوڈ ٹیک اے بریک فرام ورک، میرا خیال ہے یا میں سوچتا ہوں کہ تمہیں کام سے چھٹی لے لینی چاہیے یا بریک لینی چاہیے۔ اس کے بعد لیٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ لیٹ کا بہت سارا استعمال ہوتا ہے۔ لیٹس سی، لیٹس میٹ، ٹھیک ہے، لیٹس میٹ فار لنچ، کہ لنچ کے لیے ملتے ہیں، چلے لنچ کے لیے ملتے ہیں۔ اس کے بعد شیل وی واچ اے فلم، شیل وی گو فار ڈنر، ٹھیک ہے، تو یہ سارے چیزیں جو ہیں شیل کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں، کیا ہم فلم دیکھنے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہاؤ اباؤٹ میکنگ نائس پکوڑاز فار ٹی، کہ چائے کے لیے اچھے پکوڑا بنانے کے بارے میں کیا خیال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ نے سجیسٹ کرنا ہے، کوئی بھی بات، کوئی بھی سجیشن آپ نے دینی ہے یا کوئی بھی ایڈوائس دینی ہے تو آپ نے یہ والے ایکسپریشنز یوز کرنے ہیں۔
اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر، پڑھتے ہیں کہ ایڈوائس اور سجیشنز میں فرق کیا ہوتا ہے، سجیشنز کیا ہوتے ہیں اور ایڈوائس کیا ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس پیج کے اوپر اس نے تھوڑے سے سنٹینسز لکھے ہیں ایڈوائس اور سجیشنز کے بارے میں، تو یہاں پہ کچھ اس نے ایڈوائسز لکھی ہیں تو بہت ہی سمپل ہیں، ایزی سے ہیں۔ سب سے پہلی ایڈوائس اس نے لکھی ہے آئی ڈونٹ تھنک یو شوڈ ورک سو ہارڈ، ٹھیک ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک یو شوڈ یہاں تک سیم ہوگا، آپ نے کوئی بھی آگے سجیشن ایڈوائس بنانی ہے تو آپ یہاں تک سیم ایکسپریشن یوز کریں گے، آگے آپ نے جو کام اس کو منع کرنا ہے وہ لکھ دیں۔ آئی ڈونٹ تھنک یو شوڈ ورک سو ہارڈ، کہ میں نہیں سمجھتا یا میرا نہیں خیال کہ آپ کو زیادہ کام کرنا چاہیے، سخت کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو بھی کام ہو وہ آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے۔ اس کے بعد ہے یو آٹ ٹو ورک لیس، تمہیں کم کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کم کام کرنے کی ضرورت ہے، تو یو آٹ ٹو۔ تو جس کو بھی آپ نے سجیشن دینی ہے اس کو لکھیں، یو لکھیں، ایڈوائس ہے، یہ ایڈوائس ہے کہ آپ کے خیال میں یہ کام کرنے چاہیے، آپ مشورے جو دے رہے ہیں یہ ایڈوائسز ہیں، ٹھیک ہے۔ سجیشن جو ہے وہ اور ہوتی ہے، سجیشن ایک رائے ہوتی ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یو آٹ ناٹ ٹو ورک سو ہارڈ، اسی طرح یو آٹ ٹو اگر کسی کام کرنا کی تجویز دینی ہے، اور اگر نہ کرنے کا مشورہ دینا ہے تو پھر یو آٹ ناٹ ٹو لگانا ہے۔ اس کے بعد ہے ایف آئی ور یو، تو اس کے تین ایکسپریشن ہیں، تینوں یوز کر سکتے ہیں، ایف آئی ور یو بھی یوز کر سکتے ہیں، ایف آئی ور ان یور پوزیشن بھی یوز کر سکتے ہیں، ایف آئی ور ان یور شو بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تینوں یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آپ نے کام بتانا ہے جو اس نے کرنا ہو، اگر اس کو کرنے کی تجویز دینی ہے، مشورہ دینا ہے کہ اگر میں تم ہوتا تو میں یہ کرتا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے لکھنا ہے آئی ووڈ ورک سو ہارڈ، ٹھیک ہے، یا آئی ووڈ آگے جو بھی کام ہو میں یہ کام کرتا۔ اگر آپ نے منع کرنا ہے تو ووڈ ناٹ لگا دیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اف آئی ور یو، اف آئی ور ان یور پوزیشن، اف آئی ور ان یور شوز، آئی ووڈ ناٹ ڈو دس ورک یا دس تھنگ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے یو ہیڈ بیٹر ورک لیس، یو ہیڈ بیٹر یہ لگائیں، اس کے بعد آپ نے جو بھی کام لکھنا ہے وہ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ زیادہ تر استعمال نہیں ہوتی، اس کو بے شک رہنے دیں کیونکہ یہ آپ کو سمجھ نہیں آ گی۔ اس کے بعد ہے یو شوڈ ناٹ یا یو شوڈ، اگر کسی کو منع کرنا ہے تو یو شوڈ ناٹ ڈو دس ورک، ٹھیک ہے، یا یو شوڈ اگر اسے کہنا ہے کہ کرنا چاہیے تو یو شوڈ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ایکسپریشن موسٹلی زیادہ تر یہ یوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وٹ ایور ڈو، اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ کے لیے وہی ایکسپریشن کافی ہیں جو اوپر آ چکے ہیں نا، ان سے ہی کور ہو جائے گی آپ کی ایکسپریشن جو ہے۔ اس کے بعد سجیشنز ہیں، سجیشنز رائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وائی ڈونٹ یو یا وائی ڈونٹ وی، یہاں پہ اس نے دونوں لکھے ہیں، یو بھی لگا سکتے ہیں وی بھی لگا سکتے ہیں۔ گو ٹو اے مووی، ٹھیک ہے، ہم مووی پر کیوں نہیں چلے جاتے یا ہمیں مووی پر کیوں نہیں جانا چاہیے، تو یہ سجیشن ہے، رائے آپ اپنی پیش کر رہے ہیں کہ ہم مووی پر جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وی یا یو کوڈ گو ٹو اے مووی، اگر آپ نے کرنے کی سجیشن دینی ہے تو کوڈ لگا دیں، اگر نہ کرنے کی دینی ہے تو کوڈنٹ لگا دیں، کوڈ ناٹ۔ اس کے بعد لیٹس گو ٹو اے مووی، کہ چلو مووی کے لیے چلتے ہیں، تو اس طرح بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واٹ اباؤٹ گوئنگ ٹو مووی، کہ مووی پر جانے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس کے بعد ہے ہاؤ اباؤٹ گوئنگ ٹو اے مووی، یہ بھی یوز کر سکتے ہیں، واٹ اباؤٹ اور ہاؤ اباؤٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئی سجیسٹ، یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، آئی سجیسٹ یو گو ٹو اے مووی، یہ آئی سجیسٹ وہی جس کو بھی آپ نے مشورہ دینا ہے یہاں پہ اس کو لگا دیں، ٹھیک ہے۔ میں تم کو سجیسٹ کرتا ہوں، آئی سجیسٹ یو گو ٹو مووی، کہ مووی پر چلیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایکسپریشنز جو ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہیں یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں اچھے طریقے سے، تو کوئی بھی سجیشن آپ نے دینی ہو، ایڈوائس دینی ہو، تو انہی کو یوز کر کے آپ ایڈوائس اور سجیشنز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ اس نے یہاں پہ ایک ڈائلاگ دیا اور اس نے کہا کہ اس ڈائلاگ میں کچھ سجیشنز، اور پہلے میں ایڈوائس ہے اور دوسرے میں سجیشنز ہیں، ان کو جی دیکھیں۔
اچھا تو اگر آپ دیکھیں اور اس کو پڑھیں تو یہاں پہ جو مجھے ملا ہے یہ ہے آئی یو آٹ ٹو ہری اپ اینڈ لیٹ می ہیلپ یو. ٹھیک ہے، یہ ایڈوائس ہے. یو نیڈ ٹو گیٹ سم سلیپ، یہ ایڈوائس ہے کہ تمہیں کچھ سونے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے جی سجیشنز. تو یہاں پہ سجیشن یہ ہے ہاؤ اباؤٹ گوئنگ ٹو دا کرکٹ میچ ٹوگیدر. اکٹھے کرکٹ میچ پر جانے کے بارے میں کیا خیال ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. ایکسپریشنز جو ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ سجیسٹ کر رہا ہے یا سجیشن دے رہا ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ راحت ایک 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ انگلش جو ہے انگلش سکلز اس کی ویک ہیں، اچھی نہیں ہیں. تو وہ ایک لیٹر لکھتی ہے کسی کو کہ مجھے ایڈوائس اور سجیشنز جو ہیں وہ دو. تو آپ نے یہ پڑھ لینا ہے کہ کس طرح اس نے جو ایڈوائس اور سجیشنز جو ہیں وہ سیکھ کی ہیں، کس طرح اس نے پوچھا ہے کسی سے ایڈوائس اور سجیشنز کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اب یہاں پہ ایڈوائسز اور سجیشنز ہیں، اس کو جو آگے رپلائی آیا ہے ایڈوائسز اور سجیشنز کا. تو آپ دیکھیں کس طرح ایڈوائسز اور سجیشنز ہیں. تو یہ ہیلو رات آئی تھنک یو شوڈ جوائن، یہ بھی ایڈوائس ہے. اس کے بعد آئی ور ان یور پوزیشن، ایف آئی ور ان یور پوزیشن ہاؤ اباؤٹ بائنگ سم، یو آٹ ٹو آسک اور آئی سجیسٹ یو شوڈ. تو یہ ایڈوائسز اور سجیشنز ہیں، یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائیں گے. اس کے بعد ہے بائنگ اے گڈ ڈکشنری، انگلش ڈکشنری. تو کچھ سجیشنز ہیں کہ آپ نے اگر اچھی ڈکشنری پرچیز کرنی ہو تو کیا آپ کو کرنا چاہیے، کس قسم کے سجیشنز ہیں. تو یہ سارے آپ نے پڑھ لینے ہیں، اس میں جو ایکسپریشنز یوز ہوئے ہیں سجیشنز والے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. نیکسٹ پیج پہ بھی وہی ہے. تو یہ سارا پیراگراف جو ہے نا آپ کو پڑھنے سے اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. اس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ ایک اچھی ڈکشنری جو ہے وہ چوز کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور کیا کچھ آپ کو کرنا چاہیے، کیا اس میں ڈھونڈنا چاہیے. تو یہ آپ نے پڑھ لینا ہے. اچھا جی. یہ سارا پیراگراف یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے ایک اچھی ڈکشنری جو ہے وہ خریدتے ہوئے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ ثنا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے ایک اچھی ڈکشنری جو ہے وہ خریدنی ہے. تو آپ اس کو ایڈوائس اور سجیشنز جو ہیں وہ دیں کہ وہ ایک ٹیچر سے بلکہ گفتگو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹیچر اس کو آگے سے کون کون سے ایڈوائس دے گا وہ آپ جو یہ ٹیکسٹ آپ نے اوپر پڑھا ہے اس پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر آپ کوئی بھی سینٹینسز لکھیں جو ایک اچھی ڈکشنری کو چوز کرنے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اس نے یہ اگزامپل بھی دی ہے ایسا نا، میم آئی نیڈ ٹو بائی اے ڈکشنری، کین یو پلیز ٹیل می واٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے. تو کہ میں ایک ڈکشنری خریدنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں کیا کروں. تو ٹیچر آگے سے سجیسٹ کر رہی ہے ویل وائی ڈونٹ یو اسپینڈ سم منی، کہ تم کچھ رقم کیوں نہیں خرچ کرتی، اینڈ بائی اے گڈ لرنرز ڈکشنری، اور ایک اچھی ڈکشنری کیوں نہیں خریدتی. تو اب وہ پوچھ رہی ہے وچ ڈکشنری وڈ یو ریکمینڈ، آپ کون سی ڈکشنری ریکمینڈ کریں گے. تو آپ نے اس جو اوپر پیسج ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے کون سی ڈکشنری سجیسٹ کی ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. اس کے بعد ہے ہاؤ کین آئی یوز اے ڈکشنری ان اے یوزفل مینر، میں ڈکشنری کو ایک اچھے طریقے سے کیسے یوز کر سکتی ہوں. تو یہ بھی آپ کو اس میں سے مل جائے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح ایک ڈکشنری کو یوز کرنا ہے. تو اس میں سے ایک یوز آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد ہے ہاؤ کین آئی امپروو مائی انگلش فونیٹکس، میں اپنی انگلش فونیٹکس کو کیسے امپروو کر سکتی ہوں. تو یہ بھی اس میں آپ کو مل جائے گا. اور ایکسپریشنز جو ہیں وہ آپ نے یہاں پہ سجیشنز والے یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. آئی تھنک یا وائی ڈونٹ یو یا آئی نیڈ، ٹھیک ہے، یا سوری آئی سجیسٹ. ٹھیک ہے. اس طرح کے ایکسپریشنز آپ نے یوز کرنے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اس نے 3 ورڈز دیے ہوئے ہیں، 3 اور کہا ہوا ہے کہ ان تینوں کو یوز کر کے سینٹینسز بناؤ، سجیشنز بناؤ. تو گو واک ٹریک ہے، اس نے اگزامپل اس کی دی ہے آئی سجیسٹ دیٹ وی کین گو فار اے واک آن دا ٹریک. ٹھیک ہے. کہ میں سجیشن دیتا ہوں کہ ہمیں ایک واک پر، کسی ٹریک پر، کسی راستے پر ایک واک پر جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہائر ویڈیو اور ویکنڈ. تو کوئی بھی آپ اپنے ذہن سے سوچ کر بنا لیں. تو میں یہ بناتا ہوں کہ آئی تھنک وی شوڈ ہائر اے ٹیکسی اینڈ میک اے ویڈیو دس ویکنڈ. ٹھیک ہے. کہ میرا خیال ہے ہمیں اس ویکنڈ پر ایک
ٹیکسی ہائر کرنی چاہیے اور ویڈیو بنانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ورڈز ہیں ہیو ٹی ٹوگیدر وینسڈے. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک وی شوڈ ہیو ٹی ٹوگیدر دس وینسڈے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ سینٹینس بنا لیں. اس کے بعد اوپن بینک اکاؤنٹ. یو آٹ ٹو اوپن اے بینک اکاؤنٹ ان دس برانچ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد گو مری ویکنڈ، تو اس کو لکھ لیں وائی ڈونٹ وی گو ٹو مری دس ویکنڈ. تو ہر بار آپ نے جو ایکسپریشن ہے وہ ڈفرینٹ یوز کرنا ہے. اس کے بعد گو اینڈ سی بک ایگزیبیشن لائبریری، تو اس کو آپ اس طرح لکھ لیں آئی تھنک وی ہیو ٹو گو اینڈ سی دا بک ایگزیبیشن ان دا لائبریری. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ایک ایکسرسائز ہے، تو اس نے کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ پریشان ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر ثاقب جو ہیں وہ کچھ سجیشنز دے رہے ہیں کہ آپ اسموکنگ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کافی سارے سجیشنز دیے ہیں کہ اسموکنگ کیوں آپ کو اور کیسے چھوڑنی چاہیے. تو یہ جس طرح اس نے کہا دا فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو، تو یہ اس کی سجیشن ہے. یا آئی سجیسٹ دیٹ یو شوڈ اسٹک، تو یہ سجیشنز ہیں، یہ آپ نے پڑھ لینی ہے، اس پیراگراف میں سے آپ کو مل جائیں گی. اچھا جی، آگے نیکسٹ پیج پہ بھی یہ ہے، تو یہ سارا آپ نے پڑھ لینا ہے. یہ آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ، یہ بھی سجیشنز ہیں. اس طرح کی اور بھی کافی سجیشنز اور ایڈوائسز ہیں، اور پھر آپ نے یہاں پہ کچھ ایڈوائسز اور سجیشنز جو ہے وہ اس ٹیبل کے اندر لکھ لینی ہے اس میں سے ڈھونڈ کر. یو مسٹ سیٹ اے کوئٹ اسموکنگ ڈیڈ لائن، یہ جو ہے وہ ایڈوائس ہے. اور آئی سجیسٹ، تو اس قسم کی جو ہوتی ہیں وہ سجیشنز ہوتی ہیں. آئی سجیسٹ، آئی تھنک، وائی ڈونٹ وی، تو اس طرح کی جو ہیں وہ سجیشنز ہیں اور باقی ایڈوائسز ہیں. تو یہ آپ نے ڈھونڈ لینی ہے. اس کے بعد یہاں پہ کچھ جنرل ایڈوائسز ہیں ٹو دا اسٹوڈنٹس، جنرل ایڈوائسز اینڈ سجیشنز ٹو دا اسٹوڈنٹس. وہ کہہ رہا ہے کہ ہر پوائنٹ کو کیئرفلی پڑھیں، کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں، اور پھر ان کو ری رائٹ ایچ ان دا فارم آف آئدر سجیشن اور ایڈوائس، اور پھر ان کو سجیشن یا ایڈوائس کی شکل کے اندر لکھیں. مثال بھی اس نے دی ہے. اچھا جی، یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہیں. اس نے یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہے یو شوڈ اٹینڈ کلاسز ریگولرلی. ٹھیک ہے، یہ ایڈوائس ہے. اٹینڈ کلاسز ریگولرلی کے بارے میں آپ نے ایڈوائس بھی بنانی ہے اور سجیشن بھی. یو شوڈ اٹینڈ کلاسز ریگولرلی، آپ کو کلاسز جو ہیں وہ ریگولرلی اٹینڈ کرنی چاہیے، یہ اس طرح کی ایڈوائس ہوتی ہے. اس کے بعد ہے وائی ڈونٹ یو اٹینڈ کلاسز ریگولرلی، تم اپنی کلاسیں جو ہیں وہ ریگولرلی کیوں نہیں لیتے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں لے لیتے، تو یہ سجیشن ہے، یہ تجویز ہے یا رائے ہے. اچھا جی، ایڈوائس کے لیے آپ نے شوڈ ناٹ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یوز کرنی ہیں. تو جو سجیشنز ہیں اس کے لیے وائی ڈونٹ، آئی سجیسٹ، آئی ریکمینڈ، آئی پریفر، اس طرح کی آپ نے یوز کر لینی ہے. مزید ایکسپریشنز جو ہیں وہ آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، ان کو آپ نے یوز کر کے یہ سارے جو سینٹینسز ہیں ان کو آپ نے ایڈوائسز میں چینج کرنا ہے اور سجیشنز میں بھی چینج کرنا ہے، یہ سارے جو 10 بنائے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہ ٹیکسٹ پڑھیں اور سجیشنز اور ایڈوائسز جو ہے وہ دیکھیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ نیکسٹ جتنے بھی پیراگراف ہیں یہ آپ نے خود سے پڑھ لینے ہیں، اور ان میں سے جو ایڈوائسز اور سجیشنز ہیں یہ آپ نے یاد رکھ لینے ہیں. سجیشنز اور ایڈوائسز نہیں یاد رکھنے، جسٹ آپ نے جو اس کے ایکسپریشنز ہیں نا وہ آپ نے یاد رکھ لینے ہیں. اب یہ ٹیک نوٹس والے ہیں ایڈوائسز اور سجیشنز، تو یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں. اس کے بعد ہے آسک کوسچنز اینڈ میک کمنٹس، اور اسٹڈی ڈیفیکلٹ آبجیکٹس فسٹ اینڈ اسٹڈی ان کوائٹ پلیس. اس کے بعد ہے ریڈ ایکٹیولی ناٹ پیسیولی، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ نے پڑھ لینی ہیں اچھے طریقے سے. اس کے بعد یہاں پہ اس نے کہا ہے پلیز ہیلپ می اینڈ مائی فیملی، تو اس کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے. جو اس میں سے آپ کو سجیشنز اور ایڈوائسز وغیرہ ملی ان کے آپ نے جسٹ ایکسپریشنز جو ہیں ان کو میمورائز کرنا ہے، کیونکہ آپ کو ایک پیرا دیا جائے گا کہ آپ نے ایڈوائسز اور سجیشنز دینی ہے. کہ پیپر میں اس طرح سوال آئے گا کہ آپ کا کوئی دوست ہے جو انٹرویو پر جا رہا ہے یا کوئی انٹرویو لے رہا ہے، تو آپ اس کو ایڈوائز کریں یا سجیسٹ کریں کہ آپ یہ والے کام کریں یا یہ والے نہ کریں، اس طرح تیاری کریں یا اس طرح آپ کوسچنز جو ہیں وہ کریں.
تو جو سجیشنز یا ایڈوائسز آپ نے بنانی ہیں وہ تو خود اپنے ذہن کے مطابق بنانی ہیں، جو کام جن کے آپ نے مشورے دینے ہیں، بس آپ کو سجیشنز اور ایڈوائسز کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے جن سے آپ ایکسپریس کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک اپنا لیکچر اینڈ کرتے ہیں. اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.